الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس عظیم عبادت میں معنوی اعتبار سے لا شریک کے ساتھ شریک ہوتے ہوئے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بانیان مجلس کی توفیقات کے اضافے کے لیے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آل محمد کی شایان شان بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں کوشش کریں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت لمحمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه وتربیت الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات. صلوات پر محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. صلوات پر محمد و آل محمد. کافی مومنین تشریف فرما ہیں. درود پڑھنا عبادت ہے. عبادت سمجھتے ہوئے آل محمد کی حویلی کی شایان شان باجماعت صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان بادہ ولایت، پروردگار عالم اپنی مقدس، متین، مبین اور حسین کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے. قل، اے میرے حبیب آپ خود اپنی امت سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں محمد اپنی نبوت و رسالت کی مشقتوں کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، فقط ایک سوال کرتا ہوں کہ قربا سے مودت اختیار کرو.
زیرک سامعین تشریف فرما ہیں، یہ جو مومنین پیچھے بیٹھے ہیں آپ زحمت کریں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، بکھر کے جو بیٹھے ہیں مل کے بیٹھیے، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو کہ میں محمد اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، فقط ایک سوال کرتا ہوں کہ قربا سے مودت اختیار کرو۔ کل میرا حبیب تو کہہ دے، انشاءاللہ پہلا جملہ ہی اس لائق ہوگا کہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے تاکہ میں آسانی سے معرفت کے 5، 12، 14 بیت ہو سکوں۔ خدا مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کل اے محمد تو کہہ دے۔ دنیا کہتی ہے ہم علی کی بات کرتے ہیں، شان مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں کرتے، تو میں شان محمد مصطفیٰ کا ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جانتے ہو میرے محمد کا کل کتنا قیمتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کا کل اتنا قیمتی ہے کہ خدا نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے محمد تو کہہ دے کہ میں ایک ہوں۔ زیرک سامعین تشریف فرما ہے، قل هو اللہ احد، بسم اللہ بولو، اے محمد تو کہہ دے کہ میں ایک ہوں۔ مالک چاہیے تو یہ تھا کہ تو کہتا یہ محمد میرا رسول ہے، مگر یہ کیا ہوا کہ خدا نے کہا قل هو اللہ احد، اے محمد تو کہہ دے کہ میں ایک ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ کاروان توحید پیچھے پیچھے ہے، محمد کا کل آگے آگے ہے۔ میں آپ کے اذہان کو بھی سمجھتا ہوں اور معیار سماع کو بھی سمجھتا ہوں، میری کوشش ہوگی کہ بالکل آپ کو زحمت نہ دی جائے، کچھ علمی نکات میں نہ الجھایا جائے، پے در پے نتائج آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کو ہدیہ کیے جائیں۔ قل هو اللہ احد، اے محمد تو کہہ دے کہ میں ایک ہوں۔ خدا جانتا ہے، یہ کہتا ہے تو مانا جاتا ہے۔ 40 سال میرے محمد نے اپنا کردار دکھایا ہے، کردار دکھانے کے بعد میرے محمد کا کل اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ محمد جسے خدا کہہ دے اسے خدا ماننا پڑتا ہے۔ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں، کچھ سامعین مجلس میں خاموش بیٹھنا عبادت سمجھتے ہیں اور میں ممبر سے بولنے اور خاموش رہنے کا معیار بتاتا رہتا ہوں، اپنی زبان سے نہیں، بنت محمد کی دہلیز کے باہر اپنی داڑھی کو نور سے بھرنے والے سلمان کی زبان سے۔ رسول اللہ کے صحابہ نے پوچھا تھا سلمان، ہم اکثر سوچتے ہیں انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے، تو علی کا شاگرد ہے۔ تو سلمان محمدی نے کہا تھا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے، اور اگر ذکر علی کا شروع کر دے تو پھر بہتر ہے کبھی چپ ہی نہ کرے۔ قل هو اللہ احد، اے محمد تو کہہ دے کہ میں ایک ہوں۔ خدا جانتا ہے اس کا کل اتنا طاقتور، اتنا قیمتی اور وزنی ہے، جسے کل یہ کہہ دے دنیا کو اسے ماننا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ توحید پیچھے ہے، میرے محمد کا کل آگے۔ اللہ نے نہیں کہا یہ میرا رسول ہے، محمد نے کہا ہے وہ میرا خدا ہے۔ خدا کرے آپ کے سماعت بیدار ہو جائیں تو 4 جملے ہدیہ کر پاؤں۔ خدا نے کسی کے سامنے آ کے اعلان نہیں کیا یہ محمد میرا رسول ہے، محمد نے کہا وہ میرا خدا ہے۔ اے منکر وسیلہ، تجھے توحید بھی وسیلہ کل سے ملی ہے۔ اگر 5 افراد بھی میری بات سمجھیں تو آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ اے منکر وسیلہ، تجھے توحید بھی وسیلہ کل سے ملی ہے۔ مجھے لفظ کل سمجھانا ہے صاحبان بزم معرفت، جو مصطفیٰ کے کل کی قدر و قیمت سمجھ گئے ہیں کہ محمد کا کل کتنا قیمتی ہے، وہ یہ بھی سن لیں کہ یہ کل صرف هو اللہ احد سے پہلے نہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جیسے توحید سے پہلے محمد کا کل ہے، ایسے ہی مودت قربا سے پہلے بھی محمد کا وہی کل ہے۔ تو جو قربا سے مودت نہیں کرنا چاہتا اسے چاہیے کہ وہ اللہ کو بھی چھوڑ دے۔
توجہ ہے قبلہ؟ کل، اس کا ایک کو کم کرو بھائی، ایک کو کم کرو اس کا. لا اسألکم علیہ اجرا، اے محمد اپنی امت سے کہہ دو کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. بیٹا میں نے ایک کو کم کرنے کا کہا، تم آواز ہی کم کر دی. میں محمد اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، فقط ایک سوال کرتا ہوں. کیا؟ کہ قربا سے مودت اختیار. جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع دینے لگا ہوں. کوئی شیعہ ہے تو کوئی اہل سنت ہے تو سوال غری کے تکثیر کر رہا ہے. مجھے جواب چاہیے. مجھے بتائیے قرآن زندہ ہے یا نہیں؟ نہیں، آپ سب بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی. قرآن زندہ ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم اتنا بڑا جملہ ہے، یہ کہہ کے ممبر چھوڑ بھی دوں تو مجلس مکمل ہے. قرآن زندہ ہے یا نہیں؟ قرآن زندہ ہے تو یہ آیت بھی زندہ ہے. آیت زندہ ہے تو مسلمان گریبان میں جھانکیں، تمہارا نبی آج بھی تم سے اجرت مانگ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. دیکھیے اختیار کے ساتھ کی ہوئی عبادت مجبوری کی عبادت سے افضل ہے. ابھی جو تھوڑی دیر بعد آپ کو بولنا ہے، اس لیے کہ ذکر اس کا ہے جو موسیٰ کی زبان کے تالے بھی کھول دیتا. تو جو مجبوری سے آپ نے عبادت کرنی ہے وہ اختیار سے کر لیں تو افضل ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس کا مطلب ہے قرآن زندہ ہے تو آیت زندہ ہے. آیت زندہ ہے تو مصطفیٰ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اجرت مانگ رہا ہے. تم کس بات کا فخر کر رہے ہو؟ ممبروں سے کہتے ہو کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے. پتہ نہیں کیا سمجھے ہیں آپ. ممبروں پہ بتاتے ہو کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے. 14 صدیوں سے نبیوں کا نبی تم سے اجرت مانگ رہا ہے. اگر تم نے دے دی ہوتی تو یہ آیت منسوخ ہو گئی ہوتی. خدا کی قسم روئے زمین پہ صرف شیعان حیدر کرار ہیں جنہوں نے اجر رسالت ادا کیا ہے. اب مجھے سوال کیجئے کہ اجر رسالت ہے کیا؟ موالیان حیدر کرار تشریف فرما ہے، سب کو زبان کی عبادت کا موقع دینے لگا ہوں. لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے علی مباح ہے، کوئی کہتا ہے علی مستحب ہے، کوئی کہتا ہے واجب ہے، کوئی کہتا ہے مندوب ہے، کوئی کہتا ہے اوجب ہے. مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس ذروں کی قسم، علی کی ولایت نہ مباح ہے، نہ مستحب ہے، نہ واجب ہے، نہ مندوب ہے، نہ اوجب ہے. علی کی ولایت تو اجر رسالت ہے. ہائے 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 ہائے. بسم اللہ جیو سلامت. تو زمین ذہن زرخیز ہوئی ہے تو بات آگے بڑھاؤں. میں نے پہلے کہا ہے ذکر اس کا ہے جو موسیٰ کی زبان کے تالے بھی کھول دیتا. ابھی جو سب تالے کھلنے ہیں تو اختیار سے کھل جائیں تو عبادت میں اضافہ ہو جائے. علی کی ولایت نہ مباح ہے، نہ مستحب ہے، نہ واجب ہے، نہ مندوب ہے، نہ اوجب ہے. علی کی ولایت تو اجر رسالت ہے. جو اب تک خاموش بیٹھا ہے وہ توجہ کرے. علی کی ولایت اجر رسالت ہے. جاؤ بازار سے کپڑا خریدو اور درزی سے لباس سلواؤ اور درزی کو لباس سینے کی اجرت نہ دو، وہی لباس گھر لا کے پہن کے اللہ کی نماز پڑھو. پھر شیعہ عالم سے نہ پوچھو، اپنے مسلک کے عالم سے پوچھو میری نماز ہو گئی ہے یا نہیں. تو ہر مسلک کے عالم کا یہی فتویٰ ہے کہ نماز باطل ہے، حد ہو گئی ہے. درزی کو اجرت نہ دی جائے نماز نہیں ہوتی. یہ اجر رسالت دیے بغیر کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ قل لا اسألکم، اے میرے حبیب نے کہہ دو کہ میں محمد اپنی نبوت و رسالت کی مشقتوں کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، فقط ایک سوال ہے کہ قربا سے مودت کرو. میرے محمد نے اجر رسالت امت سے مانگا ہے.
قربا سے نہیں مانگا. اب میں دیکھوں گا کتنے ذہین افراد تشریف فرما ہے. میرے مصطفیٰ نے اجر رسالت امت سے مانگا ہے، قربا سے نہیں مانگا. اجر دینے والے اور ہیں، اجر جن کے گھر جا رہا ہے وہ اور ہیں. جملے کے استقبال میں آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. اجر دینے والے اور ہیں، جن کے گھر جا رہا ہے وہ اور ہیں. کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، جن کا پڑھا جاتا ہے وہ اور ہیں. درود پڑھنے والے اور ہیں، جن پر پڑھا جاتا ہے وہ اور ہیں. کوئی کہتا ہے فلاں حاکم وقت نے علی کو نماز پڑھائی، کوئی کہتا ہے فلاں حاکم وقت نے حسن کو نماز پڑھائی، کوئی کہتا ہے فلاں حاکم وقت نے حسین کو نماز پڑھائی. حاکم وقت امام بن کے آگے کھڑا تھا، علی اور علی کے لال پچھلی صف میں نمازی بن کے کھڑے تھے. کچھ عقل کے ناخلو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خود آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہو اور درود پچھلی صف کے نمازی پہ بھیج رہا. پہنچ رہی ہے بات؟ یہ کہاں کا عدل ہے میرے صاحبو؟ جی یہ کہاں کا عدل ہے کہ خود آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہو؟ بات پسند نہیں آ رہی ہے؟ خیبر ہو جائے خیبر. جی موضوع میری مجبوری ہے، میں موضوع سے ادھر ادھر باتیں کرنا پسند نہیں کرتا، نہ میں آپ کا وقت ضائع کرنے آیا. آپ جب یہاں سے اٹھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ معرفت کے کچھ گوہر جھولیوں میں سمیٹ کے اٹھے. خود آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا اور نماز میں اتنا مجبور ہے کہ درود پچھلی صف کے نمازی پہ بھیج رہا. تو پھر تم اب بھی نہیں سمجھے، جس کی نماز ان کی محتاج ہے وہ ان کا حاکم کیسے بن سکتا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محمد اپنی امت سے کہو کہ میں محمد نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. ایک جملہ دھیمی آواز میں کہنے لگا اور میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آل محمد کی بات ہو ہی دھیمی آواز، اس لیے کہ جو بات خود اتنی بلند ہے اسے اونچی آواز کی ضرورت نہیں. قبلہ ان کی بات خود اتنی بلند ہے کہ اسے اونچی آواز کی ضرورت نہیں، تو میں دھیمی آواز میں جملہ کہنے لگا ہوں صرف ان کے لیے جو اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے آئے. اجرت تب مانگی جاتی ہے جب کام مکمل ہو جائے. ہائے 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 ہائے. اجرت تب مانگی جاتی ہے جب کام مکمل ہو جائے. مودت قربا دلیل ختم نبوت ہے. اب ایک مجلس میں تو عادت ڈالی نہیں جا سکتی، ایک مجلس میں تو ممکن نہیں. جسے نہیں ہوتی وہ بوڑھا بھی ہو جائے. کچھ لوگوں کو شرم بہت آتی. جی والدہ ناراض ہو گئی ہیں، جا کے معافی. جی مجھے شرم آتی. جی والد صاحب ناراض ہو گئے، بھی جا کے معافی مانگ لو. نہیں جی مجھے شرم آتی. جھجکتا ہے. یہ جھجک تو دور ہونی چاہیے. جیسے والدین سے معافی مانگتے ہوئے نہیں جھجکنا چاہیے، ایسے علی کی بات پہ بولتے ہوئے نہیں جھجکنا چاہیے. ہائے 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 ہائے. یہاں جھجک کیسی ہے؟ کچھ لوگ ہیں نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا تکبیر کہنے کا طریقہ یہ ہے اللہ اکبر. ایسا ہی ہے کہ نماز کے آخر میں 3 مرتبہ کرتے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پیغام دے رہا ہوں صاحبان بزم معرفت. اچھا کچھ نمازی آپ نے دیکھے ہوں گے جو تکبیر یوں کرتے اللہ اکبر، اور کچھ نمازی جنہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا ان کی نماز یوں ختم ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. قبلہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے جھجکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بس جیسے ان 2 تکبیروں میں فرق ہے. ہائے ہائے ہائے. بالکل ایسے ہی خدا کی قسم علی کی بات ہو کوئی بلند ہاتھ کر کے بولتا ہے.
کسی کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی تو میں وہ شرم دور کرنا چاہتا ہوں، وہ جھجک دور کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محمد نے اجر رسالت امت سے مانگا ہے، قربا سے نہیں مانگا۔ میرا مصطفیٰ قربا سے اجر رسالت مانگ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ قربا تو خود شریک کار رسالت رہے ہیں۔ میں صرف ان اذہان کے لیے گفتگو کر رہا ہوں جو واقعی مجلس میں تشریف فرما ہیں اور سننے کے لیے آئے، جو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں پھر وہ جو سننے آئے ہیں وہی سنیں گے۔ قربا سے میرا نبی اجر مانگ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قربا خود شریک کار رسالت رہے۔ خدا کہہ رہا ہے تو کہہ دے کہ میں ایک ہوں، خدا کہہ رہا ہے تو کہہ دے کہ میں محمد نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے ایک سوال کے کہ قربا سے مودت اختیار کرو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ بلا قیامت تک لفظ سوال پہ رکا رہوں۔ مسلمانوں غور تو کرو، سوال کر کون رہا ہے؟ عطا گر سوال کر رہا ہے، کسی کو خالی نہ لوٹانے والا سوال کر رہا ہے، خدا سے بھی اپنے لیے نہ مانگنے والا سوال کر رہا ہے، سلونی کہنے والے کو گھٹی دینے والا سوال کر رہا ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد کہنے والوں، قربا کی مودت کے لیے محمد جھولی پھیلا کے سوال کر رہا ہے۔ بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہو۔ ذرا غور تو کرو، سوال کر کون رہا؟ کون سوال کر رہا؟ نبیوں کا نبی جسے مانگنا آتا ہی نہیں۔ کتنی قیمتی ہے قربا کی مودت، جس کے لیے خدا نے مصطفیٰ کو سوالی بنایا ہے۔ ابھی آپ پوچھتے پھرتے ہیں کہ قربا کون ہے؟ میں نام لوں تو لطف کیا ہے؟ کسی بلند چھت پر، کسی بلند و بالا عمارت کی چھت پہ کوئی نوجوان کھڑا ہو تو وہ نیچے دیکھ کے لطف اندوز ہوتا، اور اگر کسی بچے کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ کانپنے لگتا۔ میں قربا کے نام کیوں لوں؟ میں قربا کے معیار کا وہ مینار کیوں نہ کھڑا کروں جس پہ غیر کھڑا ہو تو خود کانپنا شروع کر دے؟ پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں قبلہ۔ تو لیجئے اس مینار کی پہلی اینٹ رکھ رہا ہوں صاحبان بزم معرفت۔ اے میرا حبیب سوال کر، میرے محمد نے سوال کیا ہے جسے سوال کرنا آتا نہیں۔ اور یاد رکھیے سوالی دو طرح کے ہوتے ہیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا سوالی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی سوالی اکیلا آتا ہے، وہ دروازے پہ دستک دیتا ہے، آپ نکلتے ہیں، حسب توفیق اسے عطا کرتے ہیں۔ یہ آپ نے جو دیا ہے اس مانگنے والے کو دیا ہے۔ کبھی کبھی سوالی اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ پیچھے کوئی اور بھی ہوتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے کہ اس سے مانگ۔ اب اگر آپ نے سوالی کو دیا تو صرف سوالی کو نہیں دیا، اشارہ کرنے والے کو بھی دیا۔ مسلمانوں خیال رکھنا، قربا کی مودت کے لیے صرف مصطفیٰ سوال نہیں کر رہا، پیچھے سے کل کہہ کے خدا اشارہ کر رہا ہے۔ اب تم نے قربا سے مودت نہ کی، تمہارے دروازے سے مصطفیٰ بھی خالی لوٹ جائے گا، خدا بھی خالی لوٹ جائے گا۔ جو سمجھے ہیں وہ لائے کہ تحسین۔ اگر آپ نے مل کے یا علی کہہ لیا تو پھر مجھے حوصلہ ہو جائے گا کہ مجھ غریق تکثیر کی دو باتیں بھی آپ سن لیں گے۔ جو بندہ یا علی نہ کہہ سکے وہ مجلس کیسے؟ توجہ ہے صاحبان بزم مار؟ پیچھے سے کل کہہ کے خدا نے اشارہ کیا ہے۔ اب اگر تم نے قربا سے مودت نہ کی، سمجھو تم نے اپنے دروازے سے مصطفیٰ کو بھی خالی لوٹا دیا ہے۔ جس کے دروازے سے مصطفیٰ جیسا سلطان خالی پلٹ جائے وہ بھی مسلمان رہتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مودت قربا۔ قربا سے مودت نہ کی جائے، رسالت بھی رخصت ہو جاتی ہے، توحید بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ یہی بات 14 صدیوں سے شیعہ نے حیدر کرار دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا محافظ ہے علی ولی اللہ۔ خدا کی قسم اگر کہیں سے علی ولی اللہ رخصت ہو جائے، وہاں سے محمد الرسول اللہ بھی رخصت ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ جی خدا شیخ علی ہے کہ پوری کائنات کو نا جی کائنات کو
بچائے نارا علی دا تے بازو چک ہر کوئی لائے نارا علی دا حیدری یا بات پسند آ رہی ہو تو آگے بڑھیں. جو پیچھے تشریف فرما ہیں، سوال کرو میرے محمد، بسم اللہ حضور، سوال کرو میرے محمد. اب مجھے حوصلہ ہو گیا، سوال کرو میرے محمد. پروردگار تو خود ہی سوال کر لے، مگر خدا نہیں بولا، محمد سے کہا تو سوال کر. ہم نے توحید صنم قدوں کے پجاریوں سے نہیں سیکھی. اگر آپ کا خیال ہے کہ ان کی باتیں کرتے کرتے میں چپ کر جاؤں گا تو معاف کیجیے، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. ایران کے ایک شاعر کا شعر ہے جو آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست کہ ترکنم سر انگشت صفحہ بشمارم. وہ فرماتے اے علی، تیرے فضائل کی کتاب لکھنے کے لیے کائنات کے سمندروں کا پانی کافی نہیں. ہائے 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 ہائے، مصرع تو آگے ہے میرے زیرک سامعین. وہ فرماتے ہیں کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست، اے علی تیرے فضائل کی کتاب لکھنے کے لیے دنیا کے سمندروں کا پانی کافی نہیں کہ ترکنم سر انگشت و صفحہ بشمارم. وہ فرماتے یا علی تیرے فضائل کی کتاب لکھنا تو بہت دور کی بات ہے، کائنات کے سمندروں کا پانی اتنا بھی نہیں کہ ان میں انگلی بھگو کے تیرے فضائل کی کتاب کے صفحے الٹ سکوں. ہائے 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 ہائے، کتاب فضل ترا. خدا بولا نہیں. آپ کو بھی کوئی بات پسند آ رہی ہے؟ چہروں سے حیرت دور کیجئے، نور مودت پھیلائی. ویسے ان محفلوں میں حیرت بھی عبادت ہے، لیکن وہ حیرت عاجزی کی ہونی چاہیے، شک کی نہیں. اس لیے بات جب مظہر العجائب لوگوں کی ہو تو حیرت تو ہوتی ہے، لیکن وہ حیرت عاجزی کی ہو، شک کی نہیں. خدا نہیں بولا، خدا نے مصطفیٰ سے کہا تو کہہ دے، اپنی طرف سے بھی تو کہہ دے، میری طرف سے بھی تو کہہ دے. میں نے عرض کیا ہے کہ ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی. علی ابن ابی طالب نے فرمایا خدا بولتا نہیں. کسی نے پوچھا یا علی کیوں نہیں بولتا؟ جواب دینے والا علی ہے. یا علی خدا بولتا کیوں نہیں؟ علی نے فرمایا وہ بولے تو خدا نہیں رہتا. یا علی بولے تو خدا نہیں رہتا کیوں؟ علی نے فرمایا اس لیے کہ جب کوئی بولتا ہے اس کے دہن سے آواز خارج ہوتی، اور جس کی ذات سے کوئی شے خارج ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. علی نے فرمایا خدا بولتا نہیں، وہ بولے تو خدا نہیں رہتا. اچھا بولے تو خدا نہیں رہتا، نہ بولے تو ہدایت کیسے کرے؟ ذرا اللہ کے کمال کی مجبوریاں بھی ملاحظہ فرمائیے میرے خاموش سامعین. بولے تو خدا نہیں رہتا، نہ بولے تو ہدایت کیسے کرے؟ مجبوریاں صرف آپ کی نہیں. آپ کو ایک علی کی مجبوری نہ سناؤں، حمود علی کی مجبوری سناؤں. سلمان محمدی نے کہا تھا یا علی مشکل تیری دہلیز کے سامنے سے گزر جائے تو کشا ہو جاتی. یا علی کوئی مشکل ایسی بھی ہے جسے تو مشکل سمجھتا. علی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میں بندوں میں رہتے ہوئے بندوں کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ میں بندہ ہوں. بولتا تو وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہو. علی نے فرمایا میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ میں بندوں میں رہتے ہوئے بندوں کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ میں بندہ ہوں. ہائے 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 ہائے. علی نے فرمایا خدا بولتا نہیں، بولے تو خدا نہیں رہتا، نہ بولے تو ہدایت کیسے کرے؟ تو علی نے فرمایا اللہ نے اپنے اس کمال کی مجبوری کے حل کے لیے 14 محمدوں کی زبانوں کو خلق کیا ہے. وہ جب بولتا ہے کسی محمد کی زبان سے بولتا ہے،
اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں ہے۔ علی نے فرمایا خدا جب بولنا چاہتا ہے خود نہیں بولتا، وہ کسی محمد کی زبان سے بولتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کسی کا دربار تھا، اللہ کرے آپ لطف لے سکے اس لطافت کا، کسی کا دربار تھا، ادھر علماء اسلام بیٹھے تھے، ان سے دور ہٹ کے علم بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی تو سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ اس دور ہٹ کے کا ہی لطف لینا چاہیں تو سارا دن ختم نہ ہو۔ ادھر علماء اسلام بیٹھے تھے اور ان سے دور ہٹ کر، ہائے ہائے ہائے، علم سے میری مراد ہے سرکار رضا، اور دربار میں کسی نے کھڑے ہو کے کہا کیا کہتی ہے شریعت دین کے اس مسئلے کے بارے میں؟ ایک عالم دین بولا، اس نے کہا اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے۔ دوسرا بولا اس مسئلے میں شافعی یہ کہتے ہیں۔ تیسرا بولا اس مسئلے میں احمد بن حنبل نے یہ کہا ہے۔ چوتھا بولا اس مسئلے میں امام مالک کا یہ فتویٰ ہے۔ یہ علماء جواب دے رہے تھے اور سائل ٹکٹکی باندھ کے سرکار رضا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ حاکم رہ نہ سکا، اس نے دیکھ کے کہا تو عجیب انسان ہے، تو نے سوال کیا ہے، علماء تجھے جواب دے رہے ہیں، تو ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، یہ غور سر رضا کا چہرہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا حاکم تو خود انصاف کر، کوئی کہتا ہے اس مسئلے میں ابو حنیفہ یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اس مسئلے میں شافعی یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اس مسئلے میں احمد بن حنبل یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اس مسئلے میں مالک یہ کہتا ہے، اور میں غور سے رضا کا چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ کب اس کے لب ہلے اور مجھے پتا چلے اس مسئلے میں اللہ کیا کہتا ہے۔ وہ جب بولتا ہے کسی محمد کی زبان سے بولتا ہے، وہ جب بولتا ہے کسی محمد کی زبان سے بولتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے حدیث سنائی ہے، اسے قرآن سے ثابت کرو۔ قرآن تو خود حدیث سے ثابت ہے۔ ہائے 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 ہائے، اتنی دیر شیعوں کو لگتی نہیں جتنی آپ لگا رہے ہیں۔ بندہ اگر بول نہیں سکتا کم از کم کسی وقت منہ ضرور کھولنا چاہیے، آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے۔ ایک تو گرمی اتنی ہو، اوپر سے بندہ منہ ہی 1 گھنٹہ نہ کھولے، آکسیجن کی کمی تو ہو سکتی۔ جانتے ہیں ان محفلوں میں یہ بولنا کیوں ضروری ہے؟ علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ہائے ہائے، سماعت بیدار کیجئے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میں بول رہا ہوں تاکہ میں پہچانا جاؤں، آپ بولیے تاکہ آپ پہچانے جاؤں۔ اور اس بندے پہ منافقت کا الزام ہوتا ہے جو نہیں چاہتا کہ وہ پہچانا جائے۔ ہائے 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 ہائے، اس بندے پہ منافقت کا الزام ہے۔ جانتے ہیں یہ 3 دن کون سے چل رہے ہیں؟ کس امام سے منسوب؟ دیکھیے یہ بات ہے خدا کی قسم کہ تشیع کو ضرورت نہیں ہے ان باتوں کو سمجھنے۔ یہ 3 ایام مخصوص ہیں سرکار باقر العلوم سے۔ تو میرا جی چاہتا ہے میں ایک جملہ سرکار باقر العلوم کے حوالے سے بھی ہدیہ کروں، موڈ ہو تو بات کروں۔ عام طور پہ امام کا لقب پیش کیا جاتا ہے باقر العلوم، حالانکہ امام کا لقب یہ نہیں، اللہ کرے گا شاید آپ قدر کر سکیں گے۔ امام کا لقب ہے باقر علم النبیین، اللہ کے علم کو نبیوں کے لیے کھولنے والا۔ ہائے 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 ہائے، علم خدا کو ڈیکوڈ کرنے والا۔ جس نبی کا جتنا ظرف ہے اس کے سامنے علم خداوندی کو اس حد تک کھولنے والے کا نام ہے باقر۔ بلا باقر علم النبیین، علم خدا کو نبیوں کے لیے کھولنے والا۔ کسی نے سرکار باقر العلوم، لیجئے یہ پیغام لے لیجئے غری کے تقسیم سے، کسی نے سرکار باقر العلوم سے کہا فرزند رسول یہ بتائیے حیوان اور انسان میں کیا فرق؟ کس میں؟ حیوان اور انسان میں کیا فرق؟ امام نے فرمایا جس کے فتووں پہ عمل کرتے ہو
پہلے اس سے پوچھ کے آؤ. ہائے ہائے ہائے. یہ صاحب گئے اور فتویٰ لے کے واپس پلٹے. فرزند رسول، میرے امام کا یہ کہنا ہے کہ حیوان اور انسان میں یہ فرق ہے کہ حیوان اچھے اور برے کی تمیز نہیں رکھتا، انسان اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا. بات اتنی قیمتی ہے، جب تک آپ کی توجہ نہیں ہوگی میں بھی اسے روک کے رکھوں. ہزاروں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں تو ایک بات ملتی ہے جو آپ کے سپرد کرنے کے لائق ہوتی. موڈ ہو تو بات کرو. سرکار باقر علوم سے اس نے کہا فرزند رسول، میرا استاد کہتا ہے کہ حیوان اسے کہتے ہیں جو اچھائی اور برائی میں تمیز نہ کر سکے. انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا. امام نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم غلط کہا ہے جس نے کہا اچھائی اور برائی میں حیوان بھی تمیز کر سکتا. یہ جملہ میں مادحین آل محمد کے لیے کہنے لگا ہوں، آپ کے لیے بالعموم اور مادحین آل محمد کے لیے بالخصوص. امام نے فرمایا غلط کہا ہے جس نے کہا ہے کہ حیوان اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رکھتا اور انسان رکھتا. امام نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم اچھائی اور برائی کی حیوان بھی تمیز رکھتا ہے. تو پھر فرزند رسول انسان کسے کہتے؟ امام نے فرمایا انسان اسے کہتے ہیں جو دو اچھائیوں میں تمیز کر سکتا ہے. سرکار باقر نے بہت بڑا میسج دیا ہے صاحبان بزم معرفت. امام نے فرمایا انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دو اچھائیوں میں تمیز کر سکتا ہے. ادھر ماتم ہو رہا ہو ادھر نماز. انسان وہ ہے جو تمیز کر سکے مجھے نماز پڑھنی ہے یا ماتم کرنا ہے. میں نے تو ابھی یہ کہا ہی نہیں کہ کیا چھوڑ کے کیا کرنا چاہیے. میں نے تو ابھی ایک نتیجہ دیا ہے فرزند رسول کی زبان سے. نماز بھی اچھائی ہے، ماتم بھی اچھائی. انسان وہ ہے جو تمیز کر سکتا ہو کہ کہاں مجھے کیا کرنا. وہ اپنے آپ کو انسان نہ سمجھے جو بوڑھا ہو جائے اور پوچھتا پھرے کہ نماز پڑھنی چاہیے یا ماتم کرنا چاہیے. توجہ ہے صاحبان بزم معرفت. سوال کر میرا حبیب. کس کا سوال؟ مودت قربا کا. میرا حبیب ان سے قربا کی مودت مانگ. مالک تو خود ہی کیوں نہیں مانگ لیتا؟ خدا جانتا ہے یہ مانے جاتے ہیں تو میں جانا جاتا ہوں. خدا کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی بات میرے دامن معرفت میں نہیں جو آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. حد یہ ہے بائے بسم اللہ سے سینے بالناس تک پورا قرآن شاہد ہے کہ ہر نبی کی امت نے جا کے اپنے نبی سے کہا ہے تو نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا، تو نے محنتیں کی، مشقتیں کی، ہم تجھے اجر دینا چاہتے. گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو امتوں نے کہا ہے ہم اجر دینا چاہتے، اور نبیوں کا سلطان 14 صدیوں سے کہہ رہا ہے میں تم سے اجر لینا چاہتا ہوں. جائیے قرآن پڑھیے. میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں صاحبان بزم معرفت. ہر قوم نے اپنے نبی سے کہا ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں. جائیے قرآن پڑھیے. نوح کی قوم نے جناب نوح سے کہا ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں. پلٹ کے جناب نوح نے کہا ما سألتکم علیہ من اجر ان اجری علی اللہ. میں تم سے اجر نہیں چاہتا، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے. جب ابراہیم سے قوم نے کہا انہوں نے پلٹ کے کہا ما سألتکم علیہ من مال ان اجری علی الذی فطرنی. میں تم سے اجر میں مال نہیں چاہتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے. موسیٰ سے قوم نے کہا ہم اجر دینا چاہتے، انہوں نے پلٹ کے فرمایا میں تم سے اجر نہیں چاہتا، ان اجری علی اللہ. میرا اجر اللہ کے ذمے ہے. ابن مریم سے قوم نے کہا ہم آپ کو اجر دینا چاہتے، انہوں نے پلٹ کے فرمایا ان اجری علی رب العالمین. میں تم سے اجر نہیں چاہتا، میرا اجر پالنے والے کے ذمے ہے. آدم سے عیسیٰ تک نبوتوں کا جب اجر اللہ کے پاس اکٹھا ہو گیا تب آواز توحید آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا. میرا حبیب اب اجر مانگ تاکہ تیری امت کو پتا چل جائے کہ مودت قربا صرف محمد کی محنتوں کا اجر نہیں، 1.25 لاکھ نبوتوں کا اجر ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ صرف مصطفیٰ کی محنتوں کی اجرت نہیں،
یہ 1.25 لاکھ نبوتوں کی اجرت. سوال کون کر رہا ہے؟ جو سوال کرتا ہی نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، یہ دیکھا جائے سوال کر کون رہا. اور ایک پیغام دینا چاہتا ہے یہ غریق تکثیر، کبھی سوالی کی توہین نہ کرنا. میں نے اکثر دیکھا ہے کوئی مانگنے آ جائے، جاؤ ہٹے کٹے ہو کام کرو، اگر نہیں دے سکتے تو خاموش رہو. ہو سکتا ہے ایک سوالی کی توہین سے ساری زندگی کا عمل ضائع ہو جائے. اور کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، حسینی کو زیبا نہیں کہ وہ سوالی کی توہین کرے. اگر آپ نہیں دے سکتے تو معافی طلب کیجیے، توہین آمیز جملہ نہ کہیے. کسی نے میرے امام سے کہا تھا مولا لوگ مانگتے ہیں، تو امام نے فرمایا دیا کرو. مولا کیا دیں؟ فرمایا سونا دیا کرو. ہائے ہائے ہائے، جو شے لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، امام نے فرمایا سونا دیا کرو. مولا سونا نہ ہو، فرمایا چاندی دیا کرو. مولا چاندی نہ ہو، فرمایا لباس دے دیا کرو. مولا لباس نہ ہو، فرمایا کھانا کھلا دیا کرو. مولا کھانا نہ ہو، فرمایا پانی پلا دیا کرو. سائل نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، فرزند رسول اگر پانی بھی نہ ہو، امام دے غضب کی نگاہوں سے دیکھے گا، پھر تو سوالی کی طرف دیکھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا. مولا کبھی مانگنے والا مستحق ہوتا ہے، کبھی مستحق نہیں ہوتا. امام نے فرمایا مستحق مانگے تو بھی دیا کرو، غیر مستحق مانگے تو بھی دیا کرو. اگر تم مستحق کو دو گے تو اللہ تمہیں وہ دے گا جس کے تم مستحق ہو، اور اگر غیر مستحق کو دو گے تو اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم مستحق نہیں ہو. پیغام ہے، پیغام. اگر غیر مستحق کو دو گے تو خدا تمہیں وہ بھی دے گا. جی بسم اللہ، سلامت رہے. جی بسم اللہ. اگر غیر مستحق کو دو گے تو اللہ تمہیں وہ بھی دے گا. جی بسم اللہ. جس کے تم مستحق نہیں ہو. حسینی کو زیبا نہیں کہ وہ سوالی کی توہین کرے. پوری رسالت کی اجرت ہے قربا کی مودت. اب آپ 14 صدیوں سے صرف یہی پوچھتے پھرتے ہیں کہ قربا ہیں کون. لیجئے رحمتیں تمام ہو گئیں آپ کی. قربا ہیں کون؟ تو لیجئے، نہ صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، نہ اصول کافی کا. میں اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس کا کسی مسلک سے تعلق ہی نہیں. اس کتاب کا نام ہے ڈکشنری. جی پہلی دفعہ لفظ سنا ہے، پریشان ہو گئے. اچھا چلیے، ڈکشنری نہیں تو اس کتاب کا نام ہے لغت. لغت بھی کسی مسلمان کی لکھی ہوئی نہیں، جرمنی کے عیسائی کی لغت. المنجد کے نام سے جائیے، 500-600 روپے میں آپ کو بازار سے ملے گی، جا کے پڑھیے. اس نے لکھا ہے کہ قربا کا مطلب کیا. موڈ ہو تو عرض کر دوں. عیسائی 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 اس نے اپنی لغت میں لکھا ہے، المنجد میں. اس نے کہا کہ لغت میں 3 لفظ ہیں، القرب، القرابت، القربہ. القرب کا مطلب قریب ہونا، القرابتوں کا مطلب قریب ہونا، القربہ کا مطلب قریب ہونا. جملے کے استقبال میں آپ حالت رکوع میں بھی کھڑے رہیں تو آپ کو کلک رہے گا کہ ویسے نہ سنا جیسے سننے کا حق تھا. جرمنی کے عیسائی نے لکھا ہے کہ القرب کا مطلب ہے قریب ہونا، القرابتوں کا مطلب ہے قریب ہونا، القربہ کا مطلب ہے قریب ہونا. آگے وہ لکھتا ہے لیکن ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. القرب کا مطلب ہے فاصلے کے اعتبار سے قریب ہونا، القرابتوں کا مطلب ہے رشتے کے اعتبار سے قریب ہونا، القربہ کا مطلب ہے رتبے کے اعتبار سے قریب ہونا. تو پھر خبردار کوئی مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کے نہ سمجھ لے کہ میں قربا ہوں، کوئی محمد سے رشتہ داری کر کے نہ سمجھ لے میں قربا ہوں. قربا وہ ہیں جن کا قلب محمد میں رتبہ ہے، اور اس سے بڑا رتبہ میں نے نہیں دیکھا کہ قربا آئے اور محمد احترام میں کھڑے ہو جائے. ایسا بڑا رتبہ میں نہیں دیکھا. بسم اللہ. میرے سونے آقا دا ویر ہے، میرے سونے آقا نو ملائے نہ لیا کہ جوش نہ رہا کوئی.
लाए नारा लिया है नबी कुर्बा वो हैं जिनका कल्ब मोहम्मद में रुतबा। और अगला जुमला हदिया करूं, कमाल ये है कि जो मायार मुस्तफ़ा के कुर्बा का वही मायार खुदा के कुर्बा का। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि खुदा के कुर्बा कौन है। तो जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नियत क्या करते हैं? 2 रकत नमाज फजर पढ़ता हूं, अल कुर्बो इल्लल्लाह, बोलिए अल कराबतो इल्लल्लाह, क्या कुर्बतन इल्लल्लाह। इसका मतलब है खुदा के भी कुर्बा हैं, और खुदा के कुर्बा का मायार वही है जो मुस्तफ़ा के कुर्बा का है। मुस्तफ़ा के कुर्बा वो हैं, थमाते बेदार कीजिए जो बैठे हैं, जो खड़े हैं और जिन तक आवाज जा रही है। मोहम्मद के कुर्बा वो हैं जिनका कल्ब मोहम्मद में रुतबा है। खुदा के कुर्बा वो हैं जिनका कल्ब वहदत में रुतबा है। और अगर मोहम्मद और खुदा के कुर्बा इकट्ठे देखने हो तो मेरे साथ मस्जिद नबवी में चलो। मोहम्मद सजदे में है, पुश्त पे हुसैन बैठे हुए हैं। एक ही वक्त में मुस्तफ़ा के कुर्बा। बिस्मिल्लाह हुजूर, बिस्मिल्लाह। एक ही वक्त में मुस्तफ़ा के कुर्बा भी वही, खुदा के कुर्बा भी वही। मुस्तफ़ा सजदे में है, पुश्त पे हुसैन। ये हैं खुदा के कुर्बा। याद रखिए, मोहब्बत मिकदार अमल का नाम नहीं, मायार नीयत का नाम है। ये मजहब पैसे वालों का मजहब नहीं। आपका क्या ख्याल है जिसके पास पैसे हो वो हाजी साहब बन के आ जाए, और जिसके पास ना हो वो हाथ मलता रहेगा? जिसकी जेब में नोट हो वो करबला से हो के आ जाए और जाहिर कहलाए, और जो गरीब हो वो बेचारा देखता रह जाए? मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम, मेरे छठे इमाम का फरमान है, पैसे हैं तो वहां पहुंचो, और पैसे नहीं तो मायूस ना होना। जिसके पास पैसे हैं वो करबला से होके आए, और जिसकी जेब में पैसे नहीं वो अपने आप को मायूस न करे। वो घर की छत पे जाए, करबला की तरफ रोक करके कहे अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। जैसा वो ज़व्वार है वैसा ये ज़व्वार है। ये पैसे वालों का मजहब नहीं, ये नीयत वालों का मजहब है। ये पैसे वालों का मजहब नहीं, ये नीयत वालों का मजहब है। अगर नीयत में वजन हो तो एक खजूर लाखों पे भारी हो सकती है। हाय 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 हाय, सदके में दी हुई एक खजूर लाखों पे भारी हो सकती है अगर नीयत खालिस हो। नीयत खालिस हो तो खजूर लाखों पे भारी हो सकती है, नीयत खालिस हो तो ज़रबत शकलैन पे भारी हो सकती है। खुदा ने कुछ तुमसे ऐसा नहीं मांगा जो पैसे वाला दे सके और गरीब महरूम रह जाए। खुदा ने मांगी है इनकी मवद्दत, जो शहनशाह भी दे सकता है, गदा भी दे सकता है। एक जुमला कहने लगा हूं बिलखुसूस उन अज़ादारों के लिए जो मजलिस में इस नीयत से आते हैं कि मोहम्मद की बेटी मेरी आंख के कशकोल को खाली न भेजे। शाम के सफर के बाद सैयदुस साजिदीन आए हैं रोज़े रसूल पर। अज़ादारों, जख्मी कांपते हुए हाथ, आंखों से मरजान बरसाने वाले गैरतुल्लाह इमाम ने रखे। खुदा करता आप लफ्ज़ समझते, और रो के एक जुमला कहा, नाना आप हमारी मोहब्बत का हुक्म दे गए थे। नाना अगर हमारी दुश्मनी का हुक्म भी होता तो ये इससे ज्यादा जुल्म नहीं कर सकते थे। अगला जुमला जुमला नहीं, दर्द का पहाड़ है। फिर कांपते हुए हाथ रख के मेरे इमाम ने एक जुमला कहा, नाना मैं और कौन कौन सी मुसीबत सुनाऊं, बस सज्जाद को एक दुख खा गया है। तेरी उम्मत, तेरा कलेमा पढ़ने वाले अल्लाह अकबर कह कह के मेरे बाबा को ज़िबाह करते रहे। अजरकुम अल्लाह। मोहम्मद की बेटी ये गिरी अपनी बारगाह में कबूल करे।
خدا کی قسم جہاں بھی عزادار روتے ہیں میں محمد کی بیٹی کو گواہ بناتا ہوں، محمد کی بیٹی گواہ رہنا، یہ اپنوں کی میتوں پہ ایسے نہیں روتے جیسے تیرے گھر کی غربت کو روتے۔ جس امام کے ایام ہیں اس کی غربت کے 2 جملے کہنے لگا۔ کسی امام کی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ امام جسے کربلا سے شام تک سجدے کرنے کے لیے تازیانے کھانے پڑے۔ ہائے ہائے ہائے، جملہ تو میں نے کہہ دیا ہے، خدا سجدے کرنے کے لیے تازیانے کھانے پڑے۔ میں اس امام کی غربت بیان کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم تاریخ درد نے لکھا ہے کہ مستورات سے لے کر حسین کی 4 سالہ بطول تک سب کے گلے میں رسی باندھی گئی تھی، محمد باقر کے بالوں میں رسی باندھی گئی۔ مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جب سید الساجدین کربلا سے قافلہ لے کے چلے ہیں، ایک زندان کے باہر علی کی بیٹیوں کو تپتی ہوئی دھوپ میں بٹھا دیا گیا۔ بس یہ آخری 2 جملے سماعت فرمائیے اور غری کی تقسیر کو اجازت دیجیے۔ علی کی بیٹیاں تپتی ہوئی دھوپ پہ بیٹھی ہیں، زندان کے باہر خون رونے والا امام زمین پہ بیٹھا اور پہلو میں بیٹھے ہیں محمد باقر۔ اچانک ایک سفید سر والی بی بی عصا کی ٹیک کا سہارا لیتی ہوئی سید الساجدین کے سامنے آئی اور آ کے اس نے عجیب سوال کیا، اے قیدی یہ بچہ تیرا کیا لگتا ہے؟ جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹیوں سے آنسو عطا کرے۔ اے قیدی یہ بچہ تیرا کیا لگتا ہے؟ میرے امام نے زخمی پیشانی اٹھائی اور اٹھا کے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگی اگر محسوس نہ کرے تو ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ امام نے فرمایا بول۔ کہنے لگی اگر تو محسوس نہ کرے اس بچے کو بیچے گا؟ میری بات صرف اس کے لیے ہے جو گھر سے رونے آیا۔ امام نے رو کے کہا ہے مستور خود انصاف کر، کوئی بیٹوں کو بھی بیچتا ہے؟ سنو گے جملہ، محمد باقر نے آگے بڑھ کے کہا بابا اگر خریدتی ہے تو مجھے بیچ دے، جو پیسے ملے وہ دادی کے سر کی چادر خرید۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سید الساجدین نے پوچھا ہے مستور اس بچے کو کیوں خریدنا چاہتے؟ اللہ جانے زمین کیوں نہیں پھٹی اور آسمان کیوں نہیں گرا، اس بچے کو کیوں خریدنا چاہتے؟ کہنے لگی مدینہ میں میرا پیر حسین رہتا۔ یہ جو ہائے نکلتی ہے یہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ کہنے لگی مدینہ میں میرا پیر حسین رہتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے زین العابدین۔ اس زین العابدین کو خدا نے ایک بیٹا عطا کیا ہے جس کا نام ہے محمد باقر۔ میں اس بچے کو گھر لے جاؤں گی، اسے عمدہ پوشاک پہنا کے مدینہ لے جاؤں گی، محمد باقر کا غلام بناؤں گی۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی نے چہرے سے بال ہٹائے اور بال ہٹا کے کہا ضعیفہ ضعیفہ جس کا غلام بنانا چاہتی ہے یہ وہی محمد باقر ہے، یہ جو مرجان برسا رہا ہے یہ زین العابدین ہے، اور اگر مر نہ جائے تو سن یہ دیکھ علی کی بیٹیاں زمین پہ بیٹھی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے کی زحمت ہے عزادارو۔ سید الساجدین فرماتے اس بازار میں اس سفر میں مجھے کسی شے نے اتنا نہیں رلایا جتنا سکینہ اور باقر کے سوالوں نے رلایا۔ سجاد فرماتے ہیں زندان میں میری طرف دیکھ کے کہنے لگی بھیا سجاد بتا بادشاہ کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ سینے سے لگا کے سید الساجدین نے کہا سکینہ شہزادی۔ سجاد فرماتے میرا ہاتھ ایک نوکیلے پتھر پہ رکھ دیا سکینہ نے اور رو کے کہنے لگی بھیا سجاد بتا کیا شہزادیاں ایسے تکیوں پہ سوتی ہیں؟ سجاد فرماتے کبھی پرندوں کو گزرتا ہوا دیکھ کے کہتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ رو کے سجاد فرماتے یہ اپنے بچوں کے لیے دانا لینے جا رہے ہیں۔ سجاد فرماتے جب شام کو پرندے گزرتے پھر پوچھتی بھیا سجاد آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد سینے سے لگا کے کہتے سکینہ یہ پرندے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں مگر سکینہ تو نے شام سے واپس نہیں جانا، سکینہ سب چلے جائیں گے تو شام میں رہ جائے گی، جسے ابھی آنسو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ سجاد فرماتے بازار دمشق میں چل رہا تھا
کہ محمد باقر نے قریب آ کے کہا بابا 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 جب میں مدینہ میں کہتا تھا نا میں تھک گیا ہوں بابا آپ مجھے اپنی پشت پہ اٹھا لیا کرتے تھے، بابا اگر آج بازار میں کہوں میں تھک گیا ہوں، عزادار و سجاد نے جھک کے کہا آ باقر جہاں جگہ ملتی ہے میرے کندھے پہ آ جا۔ عزادار و تاریخ درد لکھتی ہے سید الساجدین کی پشت پہ محمد باقر آئے، چند قدم چل کے میرا امام رکا اور رک کے کہا باقر جلدی کر نیچے اتر جا، میں سمجھ گیا تو میری پشت پہ کیوں آیا ہے، جب سے تو میری پشت پہ آیا ہے باقر تازیانہ مجھے نہیں لگتا، باقر تو کب تک مجھے تازیانوں سے بچاتا رہے گا، میں علی کی بیٹیوں کے لیے بازار میں تازیان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔